السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، یہ رجب بٹ کا کیا سین ہے؟ رجب بٹ کا سین کچھ اس طرح ہے کہ بعض لوگ جو تجزیہ نگار ہیں، جو اس پہ انالیسس کر رہے ہیں، وہ ان کا کچھ عجیب سا کہنا ہے۔ اس دفعہ اس پر ذرا بات کریں گے، لیکن ان کے کہنے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا رجب بٹ کا یہ سارا کچھ ایک ڈرامہ ہے؟ کیا یہ پہلے سے پلان شدہ کوئی بات ہے؟ اس پر بھی بعض لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک باضابطہ پلان کیا گیا اور ان کو پتا تھا کہ اس کا ریاکشن کیا آئے گا، کیونکہ پاکستان میں رہنے کے بعد اور ان تمام قانونی تفصیلات کو جاننے کے بعد کوئی بہت ہی بیوقوف ماٹھا آدمی ہوگا جو اس قسم کی باتیں کرے جس طرح کی باتیں رجب بٹ نے کی، لوگوں کو اشتعال دلائے اور پھر علماء کو اسپیشلی اس میں انوالو کرے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ یا تو اس معاملے کو اس لیے بھی زیادہ اچھالا گیا کہ کسی اور معاملے کی طرف سے اٹینشن ڈائیورٹ کرانی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ کچھ چھوٹے پلیئرز ہوتے ہیں، کچھ بڑے پلیئرز ہوتے ہیں، اور بڑے پلیئرز چھوٹے پلیئرز کو استعمال کرتے ہیں۔ رجب بٹ بہت بڑا پلیئر تو ہے نہیں، چھوٹا پلیئر ہے۔ اس کی طرف چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا یہ کسی بڑے کھیل کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے تھوڑی سی اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے، کیونکہ ہوتا اکثر یہی ہے کہ جب گیم کھیلے جاتے ہیں پولیٹیکل لیول کے اوپر تو میسز کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جاتی ہے، کیونکہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میسز کسی ایک طرف لگے ہوئے ہیں اور اس طرف سے آپ کی اٹینشن ہٹانے کے لیے کوئی اور چیز چھوڑی جاتی ہے اور لوگ کچھ دیر کے لیے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، کوئی توپ چیز نہیں ہے، کوئی ترم خان نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ویلیو نہیں رکھتا، کوئی ریپرزنٹیٹر نہیں ہے ملک کا، اسٹینڈز نو ویئر، لیکن اس کی اتنی ہائپ کریٹ کر دینا اور اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کا جا کے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دینا اور پھر اس کے اوپر عجیب و غریب سے معاملات ہونا، اور پھر وہ ساری چیزیں اگر آپ اس پوری لائن کو دیکھیں نا، اس کی جو آرڈر کو دیکھیں، کرونالوجیکل آرڈر میں چیزوں کو آپ سیٹ کریں، پھر اس شخص کا ملک سے چلے جانا یا آلریڈی باہر تھا، اور پھر جا کے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس قسم کی چیز کا ہونا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جہاں آخری 10 دنوں میں آپ کی اٹینشن کیا ہونی چاہیے اور کیا کر دی گئی، آپ کی اٹینشن کہاں مرکوز ہونی چاہیے آخری 10 دنوں میں، طاق راتوں میں، اور آپ کہاں مصروف رہے؟ آپ رجب بٹ میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان کا وہاں پہنچنا مکۃ المعظمہ میں اور عمرہ کرنا، پھر اس کی فوٹیجز ریلیز کرنا، اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے کلمہ شہادت کا پڑھنا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد یہ واپس ملک آتے ہیں اور ان کو جو ہے پھر وہاں پہ جا کے پھر ایک پولیس کا ایک ان کو اس میں نرغے میں آتے ہیں اور ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے فلائنگ کسز کر رہے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک پھر اس کے بعد بعض تجزیہ نگار اس کو اس ڈائریکشن میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ رجب بٹ ملک سے باہر سیٹل ہونے کے لیے انہوں نے اپنی راہ ہموار کی ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر یورپین ممالک میں آپ اسائلم کا کیس داخل کرتے ہیں اور ریلیجس گراؤنڈ کے اوپر وہاں اسائلم لیتے ہیں کہ دیکھیں نا، میری جان کو خطرہ ہے اور یہاں کے لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں نے کچھ کیا نہیں ہے، میں نے معافی بھی مانگی حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو پھر باہر کا جو میڈیا ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے کہ دیکھو یہ اسلامی ممالک میں رہنے والے لوگ کس قدر متشدد ہیں، ان کے دماغ میں کس قدر ایکسٹریمزم ہے، اور پھر اس بیسس کو پھر یہ بیسس بنا کر ان ملکوں میں شہریت اختیار کرتے ہیں۔ پیسے تو خوب بنا لیے انہوں نے، تو ان کو پیسے بھی دکھا دیں گے، اپنے بینک اکاؤنٹس بھی دکھا دیں گے کہ بھائی میں وہاں جا کے انویسٹمنٹ کروں گا، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں پیسے والا آدمی ہوں، میرے اتنے ایسٹس ہیں، میں ان کو لکویڈیٹ کر سکتا ہوں، اور
پھر اپنی میری اور ساتھ ساتھ میری فیملی کو بھی خطرہ ہے، میری فیملی کو بھی خطرہ ہے. جسٹ ہیلپ اس. تو اب یورپ میں تو بہت سارے ممالک ہیں، سب ضروری تھوڑی ہے کہ انگلستان ہی جایا جائے، انگلینڈ ہی جایا جائے، یو کے ہی جایا جائے. بہت سارے اور ممالک، اسپین لوگ چلے جاتے ہیں، پرتگال چلے جاتے ہیں، اٹلی چلے جاتے ہیں. بہت سارے آپشنس آن دا ٹیبل ہیں جن کو ایکسرسائز یہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کینیڈا کے لیے کوشش کریں، ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ادھر بھی کوشش کریں. چاہے آسٹریلیا چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، مختلف ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جہاں جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ تو ہر جگہ سے چلتا رہے گا، نہیں تو ولاگنگ ہی کرنی ہے. اور یہ جو بےغیرتی آج کل اتنی پھیلی ہوئی ہے نا کہ گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو منظر عام پہ لا کے اور گھر کی ایک ایک چیز آپ شیئر کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم. اور ایک ایسی زندگی لوگوں کو دکھا رہے ہیں جو زندگی ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے ولاگز کے. وہ ولاگ کی زندگی کو حقیقت بنا کے دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لائف ہے تو یہ ہے. نہیں، لائف ہے تو یہ نہیں ہے. لائف از ویری ڈفرینٹ ریالٹی میں، اور اس ولاگنگ لائف میں بڑا فرق ہے. اور یہی بار بار ہم اس چینل سے اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ مینٹلی طور پہ میرے پاس پیرنٹس کے اتنے میسیجز آتے ہیں کہ گھر میں جو بچے ہیں، جو ٹینیجرز ہیں، وہ ان طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید زندگی یہی ہے. زندگی یہ نہیں ہے. زندگی از ویری ڈفرینٹ. ریالٹی از ویری ڈفرینٹ دین ولاگنگ. یہ آپ کو کس الفاظ میں سمجھاؤں، مے بی میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر موقع ملے تو اس پہ ذرا خود چھان بین کر لیں کہ یہ جس قسم کی لائف لائم لائٹ میں بتاتے ہیں، the things are not like that in real. آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا، اسی طرح ہے، سمجھ لیں کہ ایک ڈرامہ ہے. یہ ڈرامے کرتے ہیں آپ کے سامنے آ کے، ان کے کردار ہیں، یہ ان کرداروں کو نبھاتے ہیں. فرق اتنا یہ ہے کہ یہی رائٹر ہیں، یہی کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں، اور یہی ایکٹرز بھی ہیں، اور یہی اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں. سارا کچھ یہ خود کرتے ہیں. اور جو ڈرامے دوسرے دیکھتے ہیں آپ چینلز کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، جو مختلف ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہی جاب مختلف لوگوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. بس اتنا فرق ہے. ڈرامے سب کر رہے ہیں، ان کو بھی ڈرامے کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، اور وہ جو ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ڈرامے کرنے کے پیسے مل رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ ان کو ڈرامے کے پیسے پروڈیوسر دے رہا ہے، اور یہاں ان ڈرامے کے پیسے جو ہے یوٹیوب دے رہا ہے، انسٹاگرام دے رہا ہے، ٹک ٹاک دے رہا ہے، اور مختلف ذرائع جہاں جہاں سے ایکس، جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے، یا وہ دے رہا ہے، جہاں سے بھی ان کو پیسے مل رہے ہیں ان کو پیسے. اور وہ پیسے آپ ان کو فیم دے رہے ہیں کیونکہ ان کے بیہودہ کانٹینٹ ہو، غیر اخلاقی کانٹینٹ ہو، غیر مہذب کانٹینٹ ہو، جس قسم کا یہ کانٹینٹ بنائے، آپ اس کو پروموٹ کریں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کی ہمت افزائی ہو رہی ہے. یعنی کوئی تک بنتا ہے اس نمبر کا پرفیوم لانچ کرنا، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانونی شق ہے، اس کو کوئی مذاق بنانا، یعنی حد ہوتی ہے. یعنی کوئی انسان مینٹلی ناٹ اوکے ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ایز ہی کمز آؤٹ ہی تھنک ہی از ویری اسمارٹ. تو جس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی موسٹ پروبیبلی بعض اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ سارا پری پلانڈ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے جس کے ذریعے ملک سے فرار اختیار کیا جا سکے. اور بعض اینالسٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں جو تجزیہ نگار ہیں، جو اس پوری چیز کو سٹڈی کر رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ رجب بٹ صاحب پاکستان میں نہیں بلکہ کسی باہر کے ملک میں پائے جانے لگیں گے. ملتے ہیں اگلی دفعہ. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.